اس سے کافی دنوں سے الٹیاں آ رہی تھیں۔ وہ سمجھی شاید معدہ خراب ہے، اسی لیے وہ چیک اپ کروانے ڈاکٹر کے پاس آئی تھی، مگر ڈاکٹر کی بات سن کر اس کے سر پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ مبارک ہو، اب ماں بننے والی ہیں، ڈاکٹر پروفیشنل انداز میں کہتی جا چکی تھی، جبکہ اس کے کانوں میں ابھی بھی ڈاکٹر کی بات گونج رہی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں ماں کیسے؟ چچی جان، خدا کے لیے مجھے کوئی دوائی دے دیں یا ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، مجھے بخار ہے، بہت تیز، میرے سے کوئی کام نہیں ہو رہا۔ ماہنور اپنی چچی کے سامنے سر جھکائے کھڑی فریاد کر رہی تھی، جبکہ نجمہ بیگم کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا ماہنور کے جینے یا مرنے سے۔ سن لڑکی، اگر تجھے دوائی چاہیے ہے تو پہلے لانڈری میں پڑے سارے کپڑے دھو، اس کے بعد تجھے ڈاکٹر کا علاج بھی ملے گا اور دوائی بھی۔ لیکن چچی جان، گڑیا، ارے او گڑیا، کدھر رہ گی میری بچی؟ ماہنور کچھ کہتی ہی نجمہ بیگم اپنی بیٹی کو آواز دیتے ہوئے وہاں سے جا چکی تھی۔ لاچار ہوتے ہوئے ماہنور اپنے قدم گھر کے صحن کی جانب بڑھائے تھے۔ آخر کب تک تم ایسے ہی اکیلے زندگی گزارنے والے ہو؟ 30 کی ہو چکے ہو، مگر شادی کے لیے ہمیشہ ایسے ٹال دیتے ہو جیسے کوئی 18 سال کا لڑکا ٹالتا ہے۔ اماں حضور، آپ کو میری شادی کی اتنی ٹینشن کیوں ہے؟ جب کوئی لڑکی اس قابل لگی کہ وہ ارحان کاظمی کی بیوی بنے تو اس سے نکاح کر کے آپ کے پاس لے آؤں گا۔ ارحان کاظمی کی بات سن کر اس کی والدہ نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ ارحان، تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہاری شادی کا انتظار کرتے کرتے میں یوں ہی خدا کے پاس پہنچ جاؤں؟ مجھے تمہارے بچوں کے ساتھ کھیلنا ہے، آخر کب سمجھ آئے گی تمہیں؟ تو ایسا کہنا کہ آپ کو بچے چاہیے تو ٹھیک ہے، میں یتیم خانے سے کسی کو اڈاپٹ کر لیتا ہوں، آپ اس کے ساتھ کھیلیے، جو مرضی کریں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا۔ تمہارے کان کے نیچے زوردار تھپڑ لگاؤں گی، سمجھو تم۔ یار ماں، مجھے نہیں کرنی ابھی شادی، پلیز۔ اور آپ بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ابھی یہ مرنے مرانے کی باتیں کرنے کی، اور مجھے ایک ضروری میٹنگ پر جانا ہے، واپسی پر آ کر آپ سے ملوں گا۔ یہ کہہ کر ارحان کاظمی اپنی والدہ کے ہاتھوں کو عقیدت سے چومتے ہوئے وہاں سے جا چکا تھا، جس پر اس کی والدہ نے اسے پیچھے سے آواز لگائی تھی، مجھے یتیم خانے سے نہیں، تمہارے خون چاہیے، اسی لیے بہتر ہے کہ تم میری بات مان لو، ورنہ بھول جانا کہ تمہاری کوئی ماں بھی تھی۔ ارحان کاظمی اپنی والدہ کو بات سنی تو سر نفی میں ہلا کر رہ گیا۔ ماہنور مشین میں کپڑے ڈال رہی تھی جب اچانک ہی اس کے چکر آنے لگے اور وہ وہیں پر زمین پر گر گئی۔ اوپر چھت پر چڑھی ہوئی ہمسائے نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے فوراً ہی اندر آواز دی تھی، نجمہ، ارے او نجمہ، دیکھ لڑکی گر گئی ہے نیچے، ارے کیا کرتی ہے، ارے کہاں چلی گئی تو، جلدی باہر آ۔ اس عورت نے اپنی مخصوص پنجابی انداز میں نجمہ کو آواز دیتے ہوئے کہا تھا۔ نجمہ بیگم ہمسائے کی آواز سنتے ہوئے باہر آئی تو ماہنور کو زمین پر بے ہوش پڑے دیکھا۔ وہ کچھ سخت لفظ کہنے ہی والی تھی کہ جب گڑیا نے اپنی والدہ کے بازو تھام کر اپنے قریب کیا۔ اماں، کوئی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی کہنے کی، ورنہ یہ محلے والے ابا کے کان بھر دیں گے، اسی لیے بہتر ہے اس میں کہ ہم لوگ اسے یہاں سے اٹھائیں اور اسپتال لے جائیں۔ گڑیا کی بات سن کر نجمہ بیگم نے وہی کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ لوگ ہسپتال پہنچ چکے تھے، جہاں پر ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر کے باہر آئے تھے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اسے انجیکشن لگا دیا ہے، تھوڑی دیر میں اسے ہوش آ جائے گا۔ بخار اور گرمی کی وجہ سے انہیں چکر آ گئے تھے، باقی آپ لوگ کچھ ہی دیر میں انہیں اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کی بات سن نجمہ بیگم نے ایک گہرا سانس لیا تھا، جبکہ گڑیا موبائل میں مصروف تھی، اسے اپنے آس پاس کی چیزوں کی بالکل بھی پرواہ نہیں تھی۔ میٹنگ سے فارغ ہونے کے بعد ارحان کاظمی اپنے آفس میں بیٹھا تھا، جب اس کا دوست فیروز بھی وہیں آ گیا تھا۔ کیا بات ہے، آج دیکھ رہا ہوں کافی پریشان سے لگ رہی ہو، کیا پھر سے آنٹی نے شادی کی بات کر دی؟ فیروز کی بات سن کر ارحان کاظمی نے اس کی طرف دیکھا اور ایک گہرا سانس ہوا میں چھوڑتے ہوئے بولا، یار سمجھ نہیں آتی کہ آخر اماں کو اتنا کون سے چار رہے ہیں پوتے پوتیوں کے کھیلنے کے، انہیں ان کا بیٹا سکون سے جیتا ہوا اچھا نہیں لگ رہا شاید۔ یار ارحان، تو کر کیوں نہیں لیتا شادی؟
کیونکہ میں نہیں کرنا چاہتا شادی یار۔ ہر لڑکی صرف پیسے کے پیچھے مرتی ہے، اور جو مجھ سے شادی کرے گی وہ صرف میرے پیسے سے شادی کرے گی، اور کیا گارنٹی ہے کہ کوئی بھی عورت میرے ساتھ وفا نبھائے؟ اس لیے میں کسی بھی عورت کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا۔ تو پھر تو ایسا کر کے بچہ اڈاپٹ کر لے یار، یہی بولا تھا اماں کو، لیکن اماں حضور کہہ رہی ہیں کہ انہیں میرا خون چاہیے۔ اب میں اپنا خون کہاں سے ان کو لا کر دوں؟ تو پھر کسی لڑکی کے ساتھ رات کیوں نہیں گزار لیتا؟ انہیں تیرا بچہ مل جائے گا، اور شادی کے جھنجھٹ سے بھی تجھے چھٹکارا مل جائے گا۔ فیروز بکواس مت کر، منہ توڑ کے تیرے ہاتھ میں دے دوں گا۔ ایسی بکواس کی بھی تو سوچ ہے ہی کیا؟ ہاں ویسے بھی آج کل بہت سی ایسی لڑکیاں موجود ہیں جو ایسے پیسے لے کے کسی کے ساتھ بھی فزیکل ہو سکتی ہیں، تو اسے کیا کرنا؟ لیکن یار کیا گارنٹی ہے کہ اس لڑکی کو کوکھے میں میرا بچہ ہوگا؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ نہ وہ کسی اور کے بچے کے میرا نام دے دے، کہ وہ پہلے ہی کسی اور کے بچے کی ماں بننے والی ہو۔ میں ایسا کوئی بھی رسک نہیں لینا چاہتا۔ تو ٹھیک ہے، ہم کسی ایسی لڑکی کو دیکھیں گے جو کنواری ہو اور جو ایک رات گزارنے کو تیار ہو۔ ہاں سوچ سکتے ہیں اس بارے میں، تو پھر ٹھیک ہے، کسی ایسی لڑکی کی تلاش کرو جو اس کام کے لیے مان جائے۔ ٹھیک ہے، پھر میں اپنی تلاش جاری رکھتا ہوں۔ فیروز اپنی بات کہہ کر وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ ارحان کاظمی کرسی کے اوپر سے ٹیک لگائے سوچ میں پڑ چکا تھا۔ آفس سے نکلنے کے بعد فیروز نے اپنی گرل فرینڈ گڑیا کو میسج کیا تھا، یار کسی ایسی لڑکی کا انتظام کرو جو کنواری ہو اور ایک رات گزارنے کے لیے تیار بھی ہو جائے۔ گڑیا جو اس وقت اسپتال میں موجود دوسرے لڑکوں سے عشق مشوقیں کرنے میں مصروف تھی، فیروز کا میسج دیکھتے ہی اسے کال ملائی تھی۔ کیا بکواس کی ہے تم نے؟ میرے ہوتے ہوئے تمہیں دوسری لڑکیوں کی ضرورت کیوں ہے؟ وجہ؟ فیروز فون اٹھاتے ہی گڑیا غصے سے بھڑکتی تھی جب فیروز نے اسے اپنے اور ارحان کے درمیان ہونے والی بات بتائی تھی۔ پیسوں کی بات سنتے گڑیا کی آنکھوں میں لالچ اور دماغ میں گھٹیا پلان آیا تھا۔ تم اپنے دوست سے کہو لڑکی مل گئی ہے، مگر وہ 50 لاکھ روپے لے گی اس کام کے۔ تم پیسوں کی فکر مت کرو، لڑکی کون ہے یہ بتاؤ، تو میں تھوڑی دیر تک اس کی تصویر بھیجتی ہوں۔ اپنی بات کہتے گڑیا نے کال کاٹ لی تھی اور پھر اپنی ماں کو ساری بات بتائی تھی۔ پیسوں کو سنتے ان کی آنکھوں میں بھی لالچ کی چمک دمک نظر آنے لگی، مگر پھر کچھ سوچتے ہوئے بولی، یہ سب تم کرو گی کیسے؟ بس دیکھتی جائیں آپ کی مریضوں کو ہوش آ گیا ہے، آپ انہیں لے کر جا سکتی ہیں۔ گڑیا کچھ کہنے ہی والی تھی کہ جب نرس نے آ کر نور کی حالت کا بتایا تھا۔ ٹھیک ہے، تم ڈیل ڈن کر لینا اور اسے کہنا جہاں میں کہوں وہاں آئے۔ وہ بغیر فیروز کی بات سنے سے تنقید کی تھی اور فون بند کر دیا تھا۔ اتوار کا دن تھا، سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا جب گڑیا نور کے پاس آئی تھی۔ نور کیا تم آج فری ہو تو میرے ساتھ شاپنگ کے لیے جاؤ گی؟ گڑیا کی بات سن کر نور کو حیرت ہوئی۔ اس سے پہلے وہ اسے منع کرتی، گڑیا نور کو ساتھ کھینچتے ہوئے باہر لے گئی تھی۔ اماں ہم لوگ جا رہے ہیں بازار، جلدی آ جائیں گے۔ اور لوگ بازار میں موجود تھے۔ گڑیا ادھر ادھر گھوم رہی تھی، اسے کوئی بھی چیز پسند نہیں آ رہی تھی۔ نور چلو کچھ پی ہی لیتے ہیں، پھر دوسرے بازار چلتے ہیں، گڑیا ریڑھی والے کے پاس کھڑی ہوتی ہوئی بولی تھی۔ گڑیا نے سب سے نظر بچا کر نور کی بوتل میں نشے کی دوائی ملا دی تھی۔ نور یہ لو پی لو۔ بوتل پیتے ہی نور کی حالت عجیب سی ہونے لگی تھی۔ اس کی حالت بدلتے دیکھ گڑیا سے تھامتی ارحان کے ایڈریس پر لے گئی تھی۔ ماں نور نشے میں چور ہوش و حواس سے دور لڑکھڑاتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی جب اس کے قدم لڑکھڑائے تھے اور وہ گرنے ہی والی تھی جب ارحان نے اسے مضبوط سے تھام اپنے قریب کیا تھا، خود کے وجود کو ساتھ نرم و نازک وجود کا لمس محسوس کرتے۔ ارحان کو خود کے اندر عجیب سا احساس محسوس ہوا تھا، جیسے اس نے فوراً جھڑک دیا، فیروز مولوی کا انتظام کرو۔ ارحان ماں نور کو تھمے تحمل سے بولا تھا جب گڑیا نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ مولوی کیوں؟ نکاح کے لیے، اسے تعلق بنانے کے بعد۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی اور لڑکے کے قریب جائے۔ پیسے سے ملتے رہیں گے، بچے لیتے ہی اسے طلاق دے کر آزاد کر دوں گا۔
تھوڑی دیر میں مانوی آیا اور نکاح کی رسم شروع ہوئی۔ مانور بے خبر تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مولوی جا چکا تھا اور مانور ارحان کے کمرے میں موجود تھی۔ ارحان اسے کے قریب گیا اور اسے کچھ کہنے ہی والا تھا جب مانور جسم کی گرمی برداشت نہ کرتے ہوئے ارحان کے سینے سے لگی تھی۔ اس کی بے قراری ارحان کو اندر تک بے چین کر رہی تھی۔ ارحان مانور کے قریب ہوتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ ان دونوں کے درمیان کی ساری دوریاں ختم ہوتی چلی گئی تھی۔ دوسری طرف گڑیا بھی فیروز کی باہوں میں لیٹی دنیا بھلائی بیٹھی تھی۔ وہ لوگ شام گیر تک گھر واپس آئے تھے۔ مانور درد اور نشے کے زیر سے سوکھ گئی تھی جبکہ گڑیا اپنی ماں کو ارحان کاظمی سے ملے ہوئے پیسے دکھا رہی تھی۔ اگلی صبح مانور کی آنکھ کھلی تو اسے اپنے جسم میں درد محسوس ہوا۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آئی۔ درد کے زیر صرف وہ سارا دن اپنے کمرے میں ہی رہی۔ اگلے 2 دن تک گڑیا اسے نشے کی دوا کھلاتی رہی اور پھر ارحان کاظمی کے پاس لے جاتی، اسے کمرے میں چھوڑ دیتی، جس کے بعد ارحان کاظمی اور مانور کے درمیان نزدیکیاں بڑھنے لگتی۔ ارحان کاظمی کی طبیعت کافی خراب تھی، اسی لیے اس نے فیروز کو فون کر کے کہہ دیا تھا کہ آج وہ مانور سے نہیں ملے گا۔ دوسری طرف مانور 2-3 دن سے نشے کی حالت میں ہونے کے بعد کافی کمزور ہو چکی تھی۔ آج جب وہ مکمل ہوش و حواس میں آئی تو اسے محسوس ہوا کہ جیسے اس کے بدن میں تکلیف ہے۔ اس نے اسے نظر انداز کیا اور پھر گھاڑی کے سارے کام کیے، مگر تکلیف تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی اور پھر صبح سے ہونے والی الٹیاں سے نظر اندر سے بے چین کر گئی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر اسے الٹیاں لگیں تو لگیں کیسے۔ اس نے کچھ الٹا سیدھا نہیں کھایا تھا، پھر اس نے سمجھا شاید معدے میں کوئی خرابی ہو، اسی لیے وہ اسپتال چلی گئی اپنی چیک اپ کے لیے۔ مگر جب وہاں پر ڈاکٹر نے اسے جو بتایا وہ سن کر مانور کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں، ڈاکٹر مسکرا کے کہتے ہوئے وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ مانور کے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ اس کے کانوں میں بار بار ڈاکٹر کے کہے گئے الفاظ گونج رہے تھے، اس لیے وہ ڈاکٹر کے پیچھے اس کے کیبن تک گئی اور پھر بولی، ڈاکٹر آپ کو شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہو، میں ماں نہیں بن سکتی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ماں بن جاؤں؟ دیکھیں مس مانور، میں نے آپ سے جو کہا بالکل ٹھیک کہا، آپ ماں ہی بننے والی ہیں، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ نہ کہ آپ نے کسی مرد کے ساتھ کوئی تعلق بنایا ہو۔ نہیں، مانور نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ مانور کے پاس ان کا ڈاکٹر بھی پریشان ہو گئی تھی۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتی اس معاملے میں، سو سوری، لیکن مانور کچھ کہتے کہتے رک گئی تھی اور پھر اسے یاد آیا تھا کہ وہ 3 دن سے گڑیا کے ساتھ بازار جاتی رہی ہے، لیکن وہ واپس کب آئی اور اس نے شاپنگ کب کی، اس بارے میں اسے کبھی پتہ ہی نہ چل سکا، کیونکہ جب بھی اس کی آنکھ کھلتی وہ اپنے گھر پر ہوتی اور اس کا جسم تکلیف سے کرا رہا ہوتا۔ وہ اپنے ذہن میں سوچوں کا سمندر لیے اسپتال سے باہر نکلی تھی۔ تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ جب اس کے فون پر کسی اجنبی نمبر سے کال آئی تھی۔ اس نے کال ریسیو کر کے کان سے لگائی تھی جب دوسری جانب سے بھاری بھرکم مردانہ آواز سنائی دی، بہت بہت مبارک ہو، میرے بچے کی ماں بننے والی ہو، یاد رکھنا میرے بچے کو کسی چیز کی تکلیف نہ ہو پائے، پھر جو چاہیے وہ ملے گا، ڈلیوری سے پہلے 1 لاکھ اور ڈلیوری کے بعد 2 کروڑ تمہارے بینک اکاؤنٹ میں آ جائیں گے، باقی میرے بچے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کیا مطلب؟ یہ آپ کا بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو کسی کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں بنایا۔ وہ بھی مزید کچھ کہہ رہی تھی کہ ارحان کاظمی نے کال کاٹ دی۔ مانور دوبارہ فون ملا رہی تھی کہ اچانک ہی تیز رفتار بائک مانور سے ٹکراتی بچی۔ مانور کے منہ سے ایک چیخ نکلی تھی اور پھر اسے محسوس ہوا جیسے وہ کسی مضبوط چیز سے ٹکرائی ہو۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو اس کے سامنے ایک خوبرو نوجوان کھڑا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ آنکھوں میں فکر لیے اس نے نرمی سے کہا تھا۔ مانور خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرواتے ہوئے بولی، میں ٹھیک ہوں۔ ہوش کہاں تھا تمہارا؟ دیکھ کر نہیں چل سکتی ہو؟ اگر ابھی تمہیں وہ بائک کچل کے چلی جاتی تو؟ اس نوجوان نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا تھا جیسے پر مانور نے نظریں نیچے کر لی تھیں۔ مانور اپنے گھر پہنچی تو اسے کچھ عجیب سا لگا۔ گھر میں کافی نیا اور مہنگا سامان آیا ہوا تھا۔
وہ گڑیا اور چچی سے سوال کرنا چاہتی تھی، مگر اس کے اندر ہمت نہیں تھی کہ وہ سوال کر سکے۔ وہ خاموش رہتی تھی، خود کے وجود کو ہر کسی کی نظر سے ڈھانپنے کی کوشش کرتی رہتی، مگر دن گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا وجود بھی بڑھنے لگا تھا۔ اس کا بھرا بھرا پیٹ دیکھ کر ان کے گھر آنے والے ہر مہمان کو اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ ماں بننے والی ہے۔ آہستہ آہستہ اس کے خلاف اب چمگوئیاں ہونے لگیں۔ لوگ نہ صرف اس کے بلکہ اس کے گھر والوں کو بھی طعنے دینے لگے، جس کی وجہ سے چچی نے مہنور کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ مہنور انہیں پکارتی رہی، اپنی بے گناہی کے دعوے دیتی رہی، مگر کسی نے بھی اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔ اچانک ہی بادل زور سے گرجے تھے اور آسمان نے بارش برسانا شروع کر دی تھی۔ مہنور یہاں وہاں ٹہر رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جائے۔ وہ بار بار اپنے رب سے فریاد کر رہی تھی جب اچانک ہی سامنے سے وہ ہی نوجوان آتا دکھائی دیا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ مہنور کے قریب آتے ہوئے بولا تھا۔ مہنور نے اسے دیکھا تھا، مگر کوئی جواب نہ دیا تھا۔ وہ بس ناک سکیڑتی ہوئی چلتی جا رہی تھی اور اس کے پیچھے پیچھے وہ نوجوان۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، تم اتنی رات کے لیے باہر کیا کر رہی ہو؟ تم ایک بچے کی ماں بننے والی ہو اور تمہیں چاہیے کہ اپنا خیال رکھو۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، مہنور نے اسے دیکھا تھا۔ کس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں؟ بتاؤ، جواب دو۔ میں نہیں جانتی اس کے بچے کا باپ کون ہے۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں کسی مرد کے قریب کیسے گئی۔ مجھے کچھ بھی نہیں پتا، کسی چیز کی بھی خبر نہیں ہے مجھے، اور سب مجھ پر بد کرداری کے الزام لگا رہے ہیں۔ کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ میرے سر پر میرے ماں باپ کا سایہ نہیں ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ بچہ کس کا ہے؟ وہ فون کرنے والا کون تھا؟ پیسوں کا کیا تعلق ہے؟ میری چچی نے اور ان کی بیٹی نے گھر میں اتنا مہنگا سامان کہاں سے خرید کر رکھا، جو کچھ بھی نہیں جانتی، مگر پھر بھی ہر کوئی مجھ سے ہی بد کرداری کے طعنے دے رہا ہے۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ مہنور چیختے ہوئے بولی تھی اور وہی زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر روتی چلی گئی تھی۔ اس کی باتوں کو سن کر ارحان کے آدمی کو لگا جیسے اس پر کسی نے پہاڑ توڑ دیا ہو، کیونکہ اسے تو لگا تھا کہ اس نے اس کی رضامندی سے تعلق بنایا ہے، مگر مہنور اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ اچانک ہی مہنور بے ہوش ہو گئی تھی جب ارحان کا آدمی نے آگے بڑھ کر اسے اپنے بازو میں اٹھایا تھا اور اپنے محل جیسے گھر میں لے آیا تھا۔ مہنور کو ہوش آیا تو اس نے خود کو نرم و ملائم بستر پر موجود پایا۔ وہ حیرت سے اس کمرے کو دیکھ رہی تھی جب ہاتھ میں سوپ کا پیالہ پکڑے ارحان کا آدمی بھی وہیں آ گیا تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ کیسا فیل کر رہی ہو؟ تم یہاں پر؟ مجھے یہاں پر کیوں لے کر آئے ہو؟ مجھے گھر جانا ہے، مہنور کہتے ہوئے بستر سے اٹھی تھی جب اچانک ایک چکر آنے سے وہ واپس بستر پر بیٹھ گئی تھی۔ دیکھو مہنور، ڈاکٹر نے بولا کہ تمہیں ریسٹ کی ضرورت ہے، تمہارے لیے ٹینشن لینا ٹھیک نہیں ہے، تو بہتر یہی ہے کہ تم یہیں پر ہو۔ نہیں، میں یہاں پر نہیں رہ سکتی، مجھے جانا ہے، مجھے سب کو بتانا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، مجھے اپنی بے گناہی ثابت کرنی ہے، پھر خدا کے لیے مجھے جانے دو یہاں سے، مجھے نہیں رہنا یہاں پر۔ مہنور، تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی ہو، تمہارے بچے کی صحت کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کیوں میرے بچے کی فکر کر رہے ہیں؟ نہیں چاہیے ہمیں کسی کا سہارا، ہم دونوں کو اس دنیا میں رہنا ہے۔ جب اس کی ماں اتنی ذلت برداشت کر رہی ہے تو وہ کتنی بھی ذلت برداشت کرے گا؟ کوئی بھی کچھ برداشت نہیں کرے گا مہنور، نہ تم نہ تمہارا یہ بچہ۔ اور آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کیوں اس کے بارے میں یہ سب بول رہے ہیں؟ مہنور، میں کہہ رہا ہوں نا۔ کیوں کہہ رہے ہیں آپ یہ؟ کیا لگتے ہیں آپ ہمارے اس بچے کے؟ بولیں، جواب دیجئے، باپ ہوں میں اس کا۔ اچانک ارحان کا آدمی نے غصے سے چیختے ہوئے کہا تھا۔ اس کی ماں بھی یہ سب شور سنتے ہوئے وہاں چلی آئی تھی، اپنے بیٹے کے کمرے میں خوبصورت مگر کمزور لڑکی کو دیکھ کر۔ وہ حیران ہوئی تھی مگر اپنے بیٹے کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سن کر وہ بھی حیران رہ گئی تھی۔ کیا کہا آپ نے؟ دوبارہ بولیں۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں ہوں اس کا باپ، اس بچے کا باپ۔ اس کے بعد ارحان کا آدمی نے انہیں ساری بات بتائی تھی۔ سب کچھ جانتے ہوئے مہنور وہیں بستر پر بیٹھ گئی تھی۔ جب ارحان کا آدمی کی والدہ نے اسے حیرانی سے دیکھا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم اتنی گھٹیا حرکت کرو گے۔ ماں، مجھے معاف کر دیجئے،
میں سمجھا کہ شادی سے بچنے کے لیے صرف یہی ایک طریقہ ہے۔ شادی سے بچنے کے لیے ایک یتیم بچی کا استعمال کرو گے؟ ہاں نا، یہ طریقہ نظر آیا تمہیں شادی سے بچنے کے لیے ایک لڑکی کو اس حال میں لے آئے؟ بولو، جواب دو۔ اس پوری دنیا میں تمہیں صرف یہی ایک لڑکی ملی تھی؟ ماں، سچ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ سب ہو جائے گا۔ پلیز خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ کیسے معاف کر دوں میں آپ کو؟ آپ نے میرے ساتھ اتنا سلوک کر دیا۔ بیٹا، میں اپنے بیٹے کی طرف سے تم سے معافی مانگتی ہوں۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ آنٹی، میں کیسے معاف کر دوں؟ مجھ سے کون شادی کرے گا؟ سب مجھے بد کردار کہیں گے۔ سب کہیں گے کہ میں نے غلط ہوں۔ ایک مرتبہ تعلق بنایا ہے تو باقیوں سے بھی بناتی ہوں گی۔ میں کیا کروں گی؟ مانور رونے لگی تھی جب ارحان کاظمی کی والدہ نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ اس سے تو میں کبھی بات نہیں کروں گی۔ اس نے تمہیں تکلیف دی ہے، مگر میں تم سے وعدہ کرتی ہوں زمانے کے ہر تانے سے میں تمہیں بچاؤں گی۔ اس کی نوبت نہیں آئے گی ماں۔ میں نے مانور سے تعلق بنانے سے پہلے اس سے نکاح کیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ مانور نشے میں ہے اور اسے کچھ بھی نہیں پتا۔ نکاح؟ ہاں۔ اب میں تمہیں دنیا کے سامنے لانے سے نہیں ڈروں گا۔ تم میری بیوی ہو اور میرے ہونے والے بچے کی ماں۔ تم یہاں سکون سے رہ سکتی ہو۔ تمہاری چچی نے ایسا کیوں کیا؟ اس کا جواب تو ان سے مل کر ہی رہے گا۔ مگر تم پلیز کوئی ٹینشن نہیں لینا۔ ڈاکٹر نے بولا کہ تمہیں آرام کی ضرورت ہے اور ماں آپ بھی اس کا خیال رکھے گا۔ بہت جلد ہم لوگ نکاح کی تقریب رکھیں گے جس میں ہم سب کو بلائیں گے اور بتائیں گے کہ مانور ارحان کاظمی کی بیوی ہے۔ ارحان کاظمی مانور کو دیکھتے ہوئے محبت سے بولا تھا اور پھر وہاں سے نکلتے ہی اس نے فیروز کو فون لگایا تھا۔ فون اٹھاتے ہی ارحان کاظمی نے فیروز کو ڈرانا شروع کر دیا تھا۔ اس کی باتیں سن کر فیروز بھی حیران ہو گیا تھا۔ اسی دوران گڑیا اس کے پاس آ گئی۔ کیسے ہو میری جان؟ گڑیا کی نرم میٹھی آواز سن کر فیروز کی طرف دیکھا تھا۔ ایک خوشخبری سناؤں، تم ایک بچے کے باپ بننے والے ہو۔ فیروز نے ایک نظر گڑیا کی طرف دیکھا اور دوسری اس کے بھرے ہوئے وجود کی طرف۔ گڑیا اس کے قریب آ کر اس کے گلے لگنے لگی تھی جب فیروز نے اسے خود سے دور دھکیل دیا۔ دور رہو، کس کا بچہ ہے یہ جس نے تم میرا نام دینے چلی آئی ہو؟ بولو، جواب دو۔ کیا کہہ رہے ہو تم فیروز؟ یہ تمہارا بچہ ہے، یاد نہیں؟ اس بار تم اور میں بکواس مت کرو اور مجھے یہ بتاؤ، وہ لڑکی یعنی کہ مانور کیا سچ میں اپنے رسمی مہندی سے رخصت ہونے کے لیے تیار ہوئی تھی؟ ہاں بالکل بالکل، وہ تو اور بھی پیسے مانگ رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ اسے مزید پیسے چاہیے۔ دوسری طرف ارحان کاظمی یہ بات سن رہا تھا، اس سے غصے سے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھیج رہی تھی۔ کتنا جھوٹ بولو گے تم گڑیا، تمہارے سارا سچ سامنے آ چکا ہے۔ تم مانور کو نشے کی دوا دیتی رہی اور تم نے اسے میرے قریب کیا، اور اب تم یہاں آ گئی ہو کسی اور کے بچے کو میرا نام دینے کے لیے۔ فیروز، یقین کرو یہ تمہارا ہی بچہ ہے۔ بکواس بند کرو اپنی اور نکل جاؤ یہاں سے۔ جو لڑکی اپنی کزن کی عزت پر داؤ پر لگا دے وہ خود کی عزت کیوں نہیں لگا سکتی؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اگر تم نے دوبارہ اپنی شکل دکھانے کی بھی کوشش کی تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ فیروز، تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ بچہ تمہارا ہے، کیا تم کسی اور کے بچے کو اس طرح بد کردار ٹھوکریں کھانے پر مجبور کرو گے؟ یہ میرا بچہ نہیں ہے، نکل جاؤ یہاں سے۔ فیروز نے گڑیا کا بازو تھامتے ہوئے اسے اپنے آفس کے باہر نکال دیا تھا، جبکہ گڑیا دروازے پر کھڑی رہ گئی تھی۔ گڑیا گھر آئی تو اس کی ماں فوراً سے اس کے قریب آ گئی۔ تو بتاؤ، کتنے پیسے دیے ہیں اس نے تمہیں؟ بولو، جلدی جواب دو۔ پھر گڑیا نے روتے ہوئے اپنی ماں کو ساری حقیقت بتائی۔ آگے سن کر اس کی ماں کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں ماں۔ اس نے کہا کہ یہ اس کا بچہ نہیں ہے۔ ماں، میں کیا کروں؟ یہ اس کا بچہ ہے۔ تمہیں یقین کر لوں؟ کس کو یقین کراؤں گی تم؟ بولو، جواب دو۔ ہمارے لالچ نے آج ہمیں ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کر دیا کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی ماں بے بسی سے رونے لگی تھی۔ ارحان کاظمی مانور کا بہت خیال رکھنے لگا تھا۔ شروع میں مانور اس سے دور رہتی، اس سے ناراض رہتی، مگر اس کی کیئر اور اس کی محبت مانور کو اس کے قریب کھینچ لائی تھی۔
ارحان کاظمی نے ایک تقریب رکھی تھی جس میں اس نے سب کے سامنے اعلان کیا تھا کہ وہ ماہنور سے نکاح کر چکا ہے۔ اس کے بعد جو لوگ ماہنور کی بد کرداری پر الزام لگاتے رہے تھے وہ خاموش ہو گئے تھے۔ ماہنور اپنے کمرے میں موجود تھی جب ارحان کاظمی اس کے قریب آیا تھا۔ کیسی ہے میری جان؟ میں ٹھیک ہوں، آپ سے ناراض بھی ہوں، ماہنور نے ارحان کاظمی کو دیکھتے ہوئے لاڑ سے کہا تھا، جس پر ارحان کاظمی مسکرا دیا تھا۔ اور میرا بچہ کیوں ناراض ہے مجھ سے؟ کیونکہ میرا دل کر رہا ہے آپ سے ناراض ہونے کو۔ تو پھر میں مناؤں آپ کو؟ ہاں بالکل، آپ کو مجھے منانا ہوگا، اور وہ بھی بہت ساری چاکلیٹ سے۔ ارحان کاظمی کی محبت نے ماہنور کو ایک چھوٹے سے بچے کی طرح بات کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ ہر طرح کی فرمائش کرواتی تھی اور ارحان کاظمی سے چاکلیٹ والی بات سن کر ارحان کاظمی مسکرا دیا تھا۔ اور میں تو اپنے جانی من کو چاکلیٹ سے بھی زیادہ کچھ میٹھا دینے لگا ہوں، یہ کہتے ہوئے ارحان کاظمی ایسے سے ماہنور کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ دوسری طرف بدنامی کے ڈر سے گڑیا اور اس کی والدہ وہ شہر چھوڑ کر کسی اور شہر میں جا بسی تھی، مگر وہاں بھی ہر رشتہ دار کوئی نہ کوئی گڑیا سے اس کے بچے کے باپ کے اور اس کے شوہر کے بارے میں پوچھتا، جس پر گڑیا جھوٹ کہتی کہ وہ اسے طلاق دے چکا ہے، جبکہ حقیقت وہ دونوں ماں بیٹی چھپائے بیٹھی تھیں۔ ارحان کاظمی نے ماہنور کے ہونٹوں پر اپنی شکنی مٹاتے ہوئے اسے خود سے دور کیا تھا اور پھر اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، جہاں عشق کا لال رنگ پھیلا پر شرم کی لالی ارحان کاظمی کو بے بس کر رہی تھی۔ وہ سارے شرم کے دروازے توڑتا ہوا ماہنور کے قریب ہوتا، خود کو ماہنور میں سموتا چلا گیا، اور یوں ایک محبت کی کہانی اپنے اختتام پر پہنچ